میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ کل 40 رکوع ہیں. پہلے 20 رکوع آپ کے سلیبس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، ہم آج پہلے رکوع سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مکمل کر لیں. ٹھیک ہے بیٹا. آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ پہلے سے پڑھ کے رکھیے گا سورہ بقرہ کا پہلا رکوع. ٹھیک ہے، بہت آسان رکوع ہے، ہم اس کو شروع کرتے ہیں آج. ٹھیک ہو کیا بیٹا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی متن ہے، میں کوشش کروں گی کہ یہ آپ کے سامنے آ جائے. ٹھیک ہے، اور آپ نے بیٹا ریگولر اس کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کے لیے پڑھنا یہاں سے آسان ہو جائے. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ قرآن مجید کی طویل ترین سورہ ہے. 286 آیاتیں اور 40 رکوع پر یہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مدنی دور میں نازل ہوئی اور یہ زیادہ تر احکامات پر مشتمل ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور نکاح، طلاق، عدت کے احکامات ہمیں سورہ میں ملتے ہیں. آج ہم پہلا رکوع شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ آپ نے ترجمہ اور تفسیر کرنا ہے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں آپ کے لیے اس کا اتنے حصے کا ترجمہ کروں گی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ہم تفسیر کے اوپر آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم اس کا ترجمہ ہم ایسے ہی کریں گے بیٹا. میں آپ کو آگے جا کے ڈیٹیل سے بتاتی ہوں کیا یہ حروف مقطعات ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی وضاحت میں بھی آگے کرتی ہوں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں. لا نہیں، ریب شک، فی اس میں، ہدن یہ ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. الف لام میم یہ کتاب ہے، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اب پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ ان کی صفات بتا رہے ہیں. الذین یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب غیب کے اوپر، اندیکھی کے اوپر، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون ومما اور اس میں سے، رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. یہ بیٹا ان کی پہلی نشانی ہے، پہلی صفت ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنا دوسری صفت ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ ان کی تیسری صفت ہے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالَّذِينَ اور یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر، انزلہ جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ پانچویں صفت اور آخرت کے دن پر، ہم یوقنون یہ ایمان رکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، چوتھی صفت یہ تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے یعنی آسمانی کتابیں، اس کے پر ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون اور پانچویں صفت یہ ہے کہ یہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. اچھا بیٹا، پہلی چیز جو ہم نے اس کے اندر پڑھی جس کی ہم تفصیل کریں گے، اور آپ نے پیپر میں بھی اور تیاری میں بھی اس کو ایسے ہی کرنا ہے، الف لام میم کا ترجمہ آپ نے الف الگ، لام الگ اور میم الگ سے لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد جو دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد حروف مقطعات کی وضاحت کرنی ہے کہ یہ کن کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حروف مقطعات ہوتے کیا ہیں پہلے تو آپ یہ جان لیں. قرآن مجید کے تقریباً 29 مقامات، 29 صورتوں کا آغاز ان کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے، قرآن مجید کے ان تقریباً 29 صورتوں کا آغاز اس کے ساتھ ہوتا ہے حروف مقطعات. مقطعات نکلا قطع ہوئے ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. الف لام میم. ٹھیک ہے، یاسین، طہ، الف لام را. ٹھیک ہے،
یہ سب الف لکھے تو یہ سب حروف لکھے تو اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھے الگ الگ جاتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے جہاں تک معنی مفہوم کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں یہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے حتمی معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں مختلف اشارے تو ملتے ہیں کہ ان سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم حتمی طور پہ یہ طے نہیں کر سکتے کہ ان سے مراد یقیناً اللہ تعالیٰ کی یہی ہے۔ تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، جس جگہ پر بھی قرآن مجید کی جن بھی صورتوں میں جسوں کا آغاز حروف مقطعات کے ساتھ ہوا تو ہم ان کو بولیں گے الگ الگ لیکن لکھے یہ اکٹھے جائیں گے، اور ہم ان کے حتمی معنی کے بارے میں نہیں جانتے کہ یہ کیا ہیں۔ اب اگر ہم مختلف آراء دیکھیں مفسرین کی، یعنی جنہوں نے قرآن کی تشریح کی، قرآن کی تفسیر کی، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو بیٹا مفسرین کے مختلف آراء ہیں۔ ایک کرو یہ کہتا ہے کہ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتا دیا، ٹھیک ہے، لیکن آگے پھر امت کو بتانے سے منع کر دیا، اور چونکہ جاننا اتنا ضروری نہیں تھا اس لیے اسے آگاہ نہیں کیا گیا، یعنی آپ کے ایمان کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ اس سے کمی یا اضافہ نہیں ہونا تھا، اس کے جاننے سے بڑھ نہیں جانا تھا اور اس کے نہ جاننے سے گھٹ نہیں جانا تھا، اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اور بعض میں یہ آتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوڈ ورڈز تھے، یعنی جب بھی وحی آتی تھی تو ان کوڈ ورڈز کے ذریعے جو ہے وہ پتہ چلتا تھا، ٹھیک ہے، یہ کوڈ ورڈز کے طور پہ رسول ہوتے تھے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطابات اور القابات ہیں، جیسے آپ دیکھیں یاسین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاسین بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، تو بعض صورتوں میں بعض حروف مقطعات انہی الفاظ کے ساتھ بھی ملتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کی رائے یہ بھی ہے بیٹا کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ ان کی یہ جو ہے نا ان کے معنی کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، واللہ عالم کے معنی کیا ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے بیٹا جو مجھے بھی قائل کرتی ہے، یعنی جس کی طرف میں بھی جاتی ہوں بیٹا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید جب نازل ہوا تو کفار جو تھے انہوں نے چھوٹی سی چھوٹی بات کے پر اعتراض کیا، ایون انہوں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا کہ یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، جس کا خاندان ہے، جو کھاتا پیتا ہے، سوتا جاگتا ہے۔ ان کے نزدیک نبی تو کسی جو ہے نا وہ غیر مرئی مخلوق ہونا چاہیے تھا، ایک انسان کو نبی نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ انہوں نے اس طرح کے اعتراضات بھی کیے، چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی نہیں بخشا، ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی امپورٹنٹ چیز جس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں وہ کوئی اعتراض نہیں کر رہے، تو ایک رائے یہ پیش کی جاتی ہے کہ بیٹا یہ عربی ادب میں استعمال ہونے والا انداز تھا، یعنی اس سے مراد یہ ہے بیٹا کہ جب قرآن نازل ہوا اور اس طرح کے حروف اس قرآن میں استعمال ہوئے تو گویا وہ پہلے سے جانتے تھے، تبھی تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا، گویا ان کے عربی ادب کا یہ حصہ تھا، اور یہ وہ اپنی جب لکھائی کرتے تھے تو اس کے اندر یہ انداز اختیار کیا تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں عربوں کی طرف سے اس اسلوب کے اوپر کوئی اعتراض نظر نہیں آتا کہ بھئی یہ کیسے حروف ہیں جن کی کوئی وضاحت نہیں ہے، جن کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ گویا یہ عربوں کا رائٹنگ سٹائل تھا، لکھنے کا انداز تھا، اور وہ اس سے پہلے سے واقف تھے۔ عربی زبان بہت فصیح و بلیغ زبان تھی بیٹا، اور قرآن بھی فصیح و بلیغ زبان میں نازل ہوا، اور یہ حروف اس طرح کے فصاحت و بلاغت کی علامت سمجھے جاتے تھے، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آئی۔ حتمی اب جو ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے بیٹا، حتمی رائے یہ ہے کہ ہمیں ان حروف کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ مقامات ہے جو متشابہات میں آتے ہیں، ہمیں ان کا معنی حقیقی طور پہ کلی طور پہ معلوم نہیں ہے۔ اب جو آراء کے سامنے آئی حروف مقطعات کے بارے میں بیٹا آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میں آپ سے کسی بھی دن پوچھ لوں گی، آپ نے کیا بتانا ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات وہ حروف ہوتے ہیں جو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، جو پڑھے تو الگ الگ جاتے ہیں، الف لام میم یا سین، لیکن لکھے اکٹھے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ لکھا ہوا گٹھا ہے الف لام میم یا سین، لیکن یہ بولے الگ الگ جاتے ہیں۔ اب ان کے معنی مفہوم کی طرف جب آئیں گے تو آپ کیا بتائیں گے کہ بیٹا ان کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسما ہیں، بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، اور بعض نے یہ کہا کہ اللہ اور نبی کے درمیان کوڈ ورڈز تھے، جب بھی ملاقات ہوتی تھی ان کو استعمال کیا جاتا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مفہوم معلوم تھا لیکن آگے امت کو نہیں بتایا گیا، چونکہ اس سے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہونا تھا، ٹھیک ہے بیٹا، ان کے واقف ہو جانے سے لہٰذا اس کو پوشیدہ رکھا گیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ عربی ادب کا انداز تھا، یہی وجہ ہے کہ ہمیں عربوں کی طرف سے ایسے الفاظ کے اوپر جو بالکل خفیہ تھے ہمیں کوئی اعتراض نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو یہ متشابہات میں سے ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھیں گے، ٹھیک، جن کے پیچھے پڑنے سے منع فرما دیا گیا۔ آپ نے حروف مقطعات کے بارے میں جو آراء ہیں ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، کم از کم 4-5 آراء آپ کو ضرور یاد۔
آگے آئیے جی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دوسری آیت ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. بیٹا اس سے کیا مراد ہے کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے؟ یہ چیز ہم پہلے بھی کر چکے ہیں بیٹا جب ہم نے تعارف قرآن کیا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دو باتوں میں کوئی شک نہیں. پہلی بات بیٹا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. یہ صحیفہ جو ہے، یہ مبارک صحیفہ، یہ مبارک کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، من جانب اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. زبید نے کہا تھا نا جب سورہ کوثر خانہ کعبہ کے باہر لٹکی تھی، کیا کہا تھا اس نے؟ ماہذا، سورہ کوثر کو دیکھ کے کہا تھا ماہذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے بیٹا. اور دوسرا اس میں کس بارے میں شک نہیں ہے کہ اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جو حقیقتیں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، جو قصے کہانیاں ہیں، وہ کچھ اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے، وہ سب سچ ہے. اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک سچی کتاب ہے اور یہ ایک سچے رب العالمین کی جانب سے اتری ہے. کلیئر ہو گیا؟ دو باتیں ہیں یہاں شک کے حوالے سے کہ ایک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے اتری، اور دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں وہ بالکل صاف ستھری، سیدھی اور ہدایت پر مبنی ہے. آگے اللہ تعالیٰ ایک بات کیا کہہ رہے ہیں، ھدی للمتقین، کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. متقین کون ہوتے ہیں بیٹا؟ جب ہم نے فرسٹ ایئر میں تقویٰ کا ٹاپک پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم کہتے ہیں متقی اللہ سے ڈرنے والا. بھئی اللہ سے ڈریں گے تو اللہ کے قریب کیسے جائیں گے ہم؟ متقین پرہیزگار. اور اس کی تعریف ہم نے یہ پڑھی تھی بیٹا کہ تقویٰ سے کیا مراد ہے، متقی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے خوف سے، تین چیزیں ہوں گی تو تقویٰ کی ڈیفینیشن کمپلیٹ ہوگی. امید ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک بات، نمبر 2 برائی کو چھوڑنا، نمبر 3 اچھائی کو اختیار کرنا. جب یہ تین باتیں ہوں گی تو تقویٰ کا مفہوم مکمل ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں برائی کو چھوڑنا اور نیکی کو اختیار کرنا. اگر اس میں سے کوئی بھی مس ہو جاتا ہے تو گویا آپ متقی نہیں ہیں، تقویٰ کی ڈیفینیشن پوری نہیں ہوئی. اس سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے خوف سے برائی تو چھوڑ دی لیکن ساتھ میں نیکی بھی چھوڑی ہوئی ہے، اس کو بھی اختیار نہیں کرے تو یہ تقویٰ نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ نے اللہ کے خوف سے اچھائی تو قبول کر لی، آپ اچھے کام کرنے والوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ برے بھی جاری و ساری ہیں، تو گویا آپ متقی نہیں ہو، اللہ کے اس مطلوبہ معیار پہ پورے نہیں اتر رہے. ٹھیک ہے، تو تقویٰ کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر برائی کو چھوڑنا، نیکی کو اختیار کرنا. دیکھیں یہ کتاب سب کی اتری، سب کے لیے اتری ہے، یہ تمام جہانوں کے لیے. لیکن اللہ نے صاف بتا دیا کہ اس سے ہدایت بھی وہی حاصل کریں گے جن کے اندر اچھائی اور برائی کی صفات کو پہچاننے کی صلاحیت موجود ہوگی. ٹھیک ہے، بارش دیکھیں ساری زمینوں کے اوپر گرتی ہے، بنجر کے اوپر بھی گرتی ہے، خشک کے اوپر بھی گرتی ہے، چٹانوں پر بھی گرتی ہے، پتھروں پر بھی گرتی ہے، پہاڑوں پہ بھی گرتی ہے، لیکن ہر جگہ پہ اس کے ریزلٹس مختلف ہوتے ہیں. جب یہ زمین کے اوپر گرتی ہے تو وہاں سے بہترین چیز نکالتی ہے، لیکن چٹان کے اوپر کیا کرتی ہے؟ وہ خالی چھوڑ جاتی ہے. اسی طرح جس کے اندر اس کو جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی وہی اس کو قبول کرے گا. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ان متقین کی صفات ہمیں کیسے پتا چلے گا کوئی متقی ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے گا میرے اندر یہ صفت ہے یا نہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے 5 علامات سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں، گویا سورہ بقرہ کے پہلا رکوع بہت اہم رکوع ہے. ایک تو بیٹا آپ نے پڑھ لیا کہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے حروف مقطعات کا پڑھا کہ حروف مقطعات کیا ہیں. ٹھیک ہے، یہ الف لام میم جہاں ہے یہ حروف مقطعات ہیں. اس کے بعد دوسری چیز آپ نے پڑھ لی کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اور اس کے بعد تیسری چیز آپ نے پڑھی کہ متقین ہوتے کیا ہیں. اب ہم متقین کی صفات کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ متقین کہتے کس کو ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ متقین کی جو پہلی صفت بیان کی جا رہی ہے بیٹا وہ کیا ہے؟ غیب پر ایمان رکھنا. ٹھیک ہے، غیب کیا ہوتا ہے پہلے تو آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے. آپ میں سے کوئی جانتا ہے غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب جسے ہم کہتے ہیں. اچھا، غیب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ غیب ہر وہ چیز ہوتی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ کے لائیو کلاس میں ہوتے ہیں نا، میں آپ سے پوچھتی تو آپ نے بہت مختلف جواب دینے تھے. غیب در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ غیب سے مراد ہر وہ چیز ہوتی ہے بیٹا، غیب کے اندر ہر وہ چیز آ جائے گی جس کو انسان اپنے حواس خمسہ سے محسوس نہیں کر سکتا. دیکھیں بیسیکلی بنیادی طور پہ ہماری پانچ ہماری سینسز ہیں نا. ٹھیک ہے،
اس کے اندر دیکھنا ہے، چھونا ہے، سونگھنا ہے، ہاتھ لگانا، ٹچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ٹیسٹ ہے، اسمیل ہے. اور تو یہ چیزیں اگر ہم کسی چیز کو، یہ کوئی بھی ہماری کوئی بھی چیز ان پانچوں میں سے کسی ایک کے دائرے میں نہیں آتی، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ غیب میں آ جائے گی. اللہ کی ذات دیکھیں، کیا ہم اللہ کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی ذات کو سن سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی ذات کو ٹچ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. تو اللہ کی ذات بھی غیب. تو اللہ کے اوپر جو ایمان ہوتا ہے وہ ایمان بالغیب ہوتا ہے. تقدیر دیکھ لیں، ایسی چیز ہے جس کو ہم نہیں چھو سکتے. جنت دوزخ ایسی چیزیں ہیں. اسی طرح دیکھیں کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہم ان کو نہ یہ ہمارے 5 حواس خمسہ میں سے کسی کے دائرے میں نہیں آتے. ٹھیک ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں جن کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں، جو ہمارے حواس سمپل، ویری سمپل، جو ہماری 5 سینسز یا 5 جو حواس خمسہ ہوتے ہیں یا حواس خمسہ ہیں، ان کے دائرے سے باہر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ غیب کہلاتی ہیں، اور ان پہ ایمان لانے کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں متقین کی پہلی صفت کیا بیان کی کہ یہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہم اللہ کے پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا بیٹا، لیکن حقیقی مومن، حقیقی متقی کون ہوگا؟ جو ان کے پر ایمان رکھتا ہوگا. ایون بعض لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہم نے انہیں بھی نہیں دیکھا. تو ہمارا ایمان تو اور بھی زیادہ ایمان بالغیب کی تصدیق کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، ہم تو اور بھی زیادہ ایمان بالغیب کے وہ ہیں. اور نہ ہی ہم نے وہ حالات دیکھے جن میں وہی نازل ہو رہی تھی، وہی بھی اب ہمارے لیے ایمان بالغیب ہوگی کا درجہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی چیزوں کے اوپر، غیب کے اوپر ایمان رکھنا، یعنی بجائے یہ کہ جس طرح دیکھیں پہلے کفار کہا کرتے تھے کہ وہ چیز لے آؤ نا جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، عذاب کو. دیکھیں ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رحمت بھی نازل ہوتی ہے اور عذاب بھی اللہ ہی نازل کرنے والا ہے، اور نافرمانی کی صورت میں قوموں کے پر عذاب آئے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے. جس طرح دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا بھئی موسیٰ ہم تو تم پر تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو کھلی آنکھوں کے ساتھ نہ دیکھ لیں. گویا وہ ایمان بالغیب کے قائل نہیں تھے. ٹھیک ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ان میں سے 70 سردار لے کے کوہ طور پہ آ جاؤ، اور وہ تاب بھی نہیں لا سکے تھے. ٹھیک ہے. سب اسی وقت مر گئے تھے. پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی تھی. تو ہمارا ایمان غیب ہے. ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں آئے، اللہ کی ذات موجود ہے، اس کے فرشتے موجود ہیں. یہ سارا ایمان کیا کہلاتا ہے؟ ایمان بالغیب کہلاتا ہے. اور اس پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ ہماری ایمان کی پہلی شرط ہے. اچھا جی، دوسری چیز کیا آ رہی ہے؟ نماز قائم کرنا. ٹھیک. مومنین کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. قرآن میں کتنی جگہ حکم آیا کہ الصلاۃ. اور نماز بیٹا ایسی چیز ہے کہ میرا خیال ہے اس میں مجھے بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز وہ عبادت رہی ہے جو پہلی امتوں پہ بھی فرض تھی. شرائط اوقات تبدیل تھے لیکن جو ہے وہ فرض رہی ہے. یہ ان عبادات، ان حکامات میں سے ہے جو ہر امت کے لیے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بے شمار جسمانی روحانی فوائد موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور ایون آپ دیکھیں تو فرشتوں کی عبادت بھی نماز ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی نماز کا حکم دیا، اور اسی طرح جتنے پیغمبر، جتنے بھی امتیں آئی وہ سب نماز ادا کرتے رہے. اگرچہ اس کے جو طریقہ کار مختلف ہوا کرتا تھا، کسی میں رکوع نہیں تھا، کسی میں سجدے نہیں تھے. یہ ہماری نماز کو خوبصورتی دے گی کہ اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجود بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیں تو نماز کی کتنی تاکید فرمائی آپ نے کیا فرمایا کہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا. پھر آپ نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا. آپ نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. دیکھیں جس طرح ستونوں کے پر عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور اگر ستون نہ ہو تو عمارت گر جاتی ہے، ڈھا جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے. جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے پورے دین کو قائم کیا، جس نے اسے گرا دیا گویا اس نے سارا دین گرا دیا. یعنی یہ اتنا امپورٹنٹ پلر ہے، اتنا امپورٹنٹ ستون ہے جس کے بغیر آپ کے دین کی عمارت ظاہر قائم ہو جائے گی لیکن انتہائی کمزور ہوگی، وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے. آپ باقی صفات بھی چھوڑ دو گے. ٹھیک ہے. تو نماز کی پابندی بیٹا بہت ضروری ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے متعلق قبر میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. دیکھیے دنیا میں ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جو پہلا سوال کرنا ہے، ہمارا فرسٹ کوسچن ہو، جو فرسٹ امپریشن ہو بہت اچھا سا ہو. تو جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں ہم نے یہ تیاری کی ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا ہم پہلے ہی سوال پہ گر جائیں گے، پہلے ہی سوال میں ہمیں انڈا مل جائے گا. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلے سوال میں تو بہت اچھے نمبر آنے چاہیے. ہمارا امپریشن اللہ پہ بہت اچھا پڑنا چاہیے، اس کے فرشتوں پہ. ٹھیک ہے. کہ پہلے سوال کا جواب تو ہم بہت اچھا دے سکے نا. تو یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کامیابی کا حصول ممکن نہیں ہے. یہ متقین کی دوسری صفت تھی بیٹا. نمبر 3 پہ جائیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. ضرورت سے زائد جو بھی ہو، اللہ نے فرمایا نا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ خرچ کریں. انہوں نے پوچھا کیا خرچ کریں؟ یہ سلونا کا
ماذا ينفقون، تو اللہ نے فرمایا قل العفو، جو بھی ضرورت سے زائد ہے یہ اس میں سے خرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر انسان کا اپنا حساب کتاب ہے، اپنی ضروریات کا معیار ہے، لیکن اس کے بعد جو بچ جائے اس کو اللہ کے راستے میں اور اللہ کی مخلوق کے پر ضرور خرچ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکیں، جرائم کا خاتمہ ہو اور چھینا چھپٹی والا جو ماحول ہوتا ہے اس کی وہ تخلیق نہ ہو سکے. ٹھیک ہے، اور دیکھیں انفاق فی سبیل اللہ کی پھر بے شمار فضیلتیں، بے شمار بتائی گئی کہ اگر آپ ایک دیتے ہو تو وہ اللہ کے ہاں کس طرح بڑھتا ہے، 10 سے لے کے 700 گنا تک اس کا اجر ملتا ہے. اللہ آپ کے رزق کے اندر، مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، آپ کی زندگی کے اندر برکت عطا فرماتا ہے. تو گویا یہ ایسی چیز ہے کہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آپ کے نوٹ، آپ کے پیسے کم ہو رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ مال اللہ کے ہاں بڑھ رہا ہوتا ہے. تو خرچ کرنے کی بے انتہا فضیلت آئی ہے. ایون گھر والوں کے پر خرچ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدقہ وہ جو انسان اپنے گھر، اپنی اولاد کے پر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر گھر والے آپ کے ڈیزرو کرتے ہیں، خاندان والے ڈیزرو کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو دیا جائے. اس کے بعد آپ دیکھیں آسمانی کتابوں کے پر امان. چوتھی صفت جو بتائی گئی ہے وہ بیٹا کیا بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ جو مومنین ہوتے ہیں وہ کیا کس کے پر ایمان رکھتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے کتابوں کی شکل میں انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمایا. ٹھیک ہے، ہمارے لیے لازم ہے بیٹا ہم تمام آسمانی کتابوں کے پر ایمان رکھیں، تمام انبیاء کے پر ہم ایمان رکھیں. ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہم نے انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرنی. لا نفرق بین احد، ٹھیک ہے، لا نفرق بین احد برسولی، اور وہ رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے بیٹا. ٹھیک ہے، ہم نہ انبیاء کے درمیان تفریق کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے اترے تھے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی آسمانی کتابوں کے منکر ہو سکتے ہیں کہ بھائی ایسی کتابیں نہیں اتری، بالکل اللہ کی طرف سے تورات اور انجیل اتری. لیکن چونکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے پیروکاروں نے، ماننے والوں کے اندر بے انتہا تبدیلیاں کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخری کتاب قرآن مجید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا. اب ہم نے پیروی اپنے نبی اور اپنی کتاب بھی کرنی ہے، لیکن ہمارے لیے عزت و احترام میں سارے انبیاء اور ساری کتب برابر ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو پانچویں صفت آ رہی ہے بیٹا وہ آخرت پر یقین رکھنا. وبالآخرۃ ہم یوقنون. اس سے کیا مراد ہے کہ ایمان والے جو ہیں، وہ متقی لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے کہ قیامت نے واقع ہونا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. جا کے صرف یہ نہیں بتانا ہم واپس آ گئے، بلکہ اپنے ایک ایک کیے ایک ایک عمل کا ہم نے جا کے حساب دینا ہے. ٹھیک ہے، اور اچھا کیا برا کیا اس کے حساب سے ہمیں جزا و سزا ملے گی. رائی کے دانے کے بغیر بھی کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا تو ہم اس کو اللہ کے ہاں موجود پائیں گے. ٹھیک ہے، کفار کو دیکھیں، مشرکین مکہ کو دیکھیں تو انہوں نے آخرت کا انکار کیا، لیکن ایک مومن کی، ایک متقی کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کے پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے حساب سے پھر وہ سارے اعمال اپنے پلان کرتا ہے. وہ اپنے اعمال اس حساب سے طے کرتا ہے بیٹا کہ اللہ کو کیا چیز پسند ہے، میں جا کے اس کو کیا جواب دوں گا، کیا وہ مجھ سے راضی ہوگا. کیوں؟ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا تو سب سے بڑی خوشی کی بات ہے، سب سے بڑی نعمت ہوگی. تو ایک انسان کو اللہ کی رضا کو تلاش کرنا چاہیے. جا کے صرف حاضری تو نہیں لگوانی نا، اپنے کیے کا حساب دینا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آپ یہاں جو بوئیں گے وہ اللہ کے ہاں پائیں گے. ٹھیک ہے، یہ بیٹا یہاں تک کہ سورہ بقرہ کا آدھا رکوع ہے. آج کے لیے غالباً یہی کافی ہے. آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہو گیا، آپ نے آیات کو یہاں تک پڑھ لینا ہے. یہ تقریباً آیت نمبر 1 سے 4 تک ہے، اور اس میں حروف مقطعات، متقی اور متقین کی صفات کا ذکر ہوا ہے. آپ کے لیے بیٹا آج اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، اس کو پڑھیے گا اور ساتھ ساتھ یاد کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.